جب وہ اور الوینا سفر کے لیے نکلا کرتی تھیں، بے تحاشا بولتی ہوئی، اور پھر اسی الوینا نے سارا الزام اس پر دھر دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نین تارا کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہے، مجھے فرینڈ کا کہہ کر ساتھ لائی تھی۔ وہی الوینا جس نے بھائی بنا کر اسی کے فون سے رابطہ بڑھایا تھا، اس نے کہہ دیا نین تارا کے فون کی مجھے کیا خبر، مجھے تو فون پیٹرن بھی معلوم نہیں، تو استعمال کیسے کر سکتی ہوں؟ لوگ کتنی آسانی سے بدل جاتے ہیں، نہ کافی ثبوت اور اثر و رسوخ کا بے جا استعمال کر کے جو 2 4 جیل میں تھے وہ بھی باہر ہوں گے، پھر سے نئی دنیا دریافت کرنے کے لیے آزاد، اور میں ہمیشہ کے لیے لا حاصل کی اسیر۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور باہر متوجہ ہو گئی۔ ٹیکسی عین گیٹ کے سامنے رکی تو اس نے ماموں کے بھروسے میاں خدا بخش کو چائے کی دعوت دے ڈالی۔ نہ بٹیا، پھر کبھی صحیح، ابھی آڑت منڈی جانا ضروری ہے، میں نے وقت طے کیا ہے، سعید ماموں سے ملنا ہے۔ ملازمہ شاید کپڑے دھوتی ہوئے آئی تھی، چپلوں سے چھپاک چھپاک پانی کے چھینٹے اڑ رہے تھے، جبکہ لباس بھی گیلا تھا۔ لاؤنج میں ہی باریک مخمنی سی روتی ہوئی آواز نے استقبال کیا۔ تارا کے دل نے کہا یہ باسط کی آواز ہے، لیکن پہلے ماموں سے ملنا چاہیے۔ وہ ملازمہ کے اشارے پر لاؤنج پار کر کے پچھلے برآمدے میں آئی جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے، بخار ہی جان نہ چھوڑ رہا تھا۔ اب کہتے ہیں جگر میں خرابی ہے، اس لیے بخار ہو جاتا ہے۔ کوئی نظر نہیں آ رہا ماموں جی؟ سریا ساتھ والوں کے ہاں گئی ہے، بہویں اپنے اپنے کمرے میں ہوں گی۔ اور باسط کہاں ہے؟ ادھر کمرے میں اکیلا رو رہا ہوگا بیچارہ۔ اکیلا کیوں؟ اس کی تو آیا ہے نا؟ وہ حیران سا پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کی آیا کم باقیوں کی زیادہ ہے، وہ تلخی سے بولے۔ ہفتہ ہو گیا وہاب دفتر کے کام سے اسلام آباد میں ہے، اور بچہ رول گیا ہے، کوئی پوچھ گچھ والا نہیں۔ سریا سے اب سنبھالا نہیں جاتا، بہوؤں کو ایک مفت کی ملازمہ مل گئی ہے، اپنے اور اپنے بچوں کے کام کراتی رہتی ہیں۔ یہ تو بالکل اچھا نہیں ہو رہا ماموں جی۔ کل اس کی نانی بھی آئی تھی، یوں ہی رو پیٹ کر چلی گئی۔ مسئلہ ادھر بھی ایسا ہی ہے، وہ ابھی بھی رو رہا ہے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ چادر کو تہہ کرتے ہوئے بولی، ادھر ہی بلاتا ہوں، تم بیٹھو بیٹا۔ آسماں، باسط کیوں رو رہا ہے؟ ادھر لے کر آؤ میرے پاس۔ ان کی 3 4 آوازوں کے بعد جب وہ اندر جانے کا سوچ رہی تھی، وہی گیلے کپڑوں والی ملازمہ گود میں بچہ لیے آتی دکھائی دی۔ وہ 5 6 مہینے کا بچہ اپنی عمر سے کم ہی لگ رہا تھا، نحیف و نزار سا زار زار روتا ہوا، جبکہ وہ عورت زبردستی منہ میں فیڈر دے رہی تھی۔ نین تارا نے فیڈر سائڈ پر رکھا۔ اس کی آیا کہاں ہے؟ یہی ہے، سعید صاحب جل کر بولے تھے۔ ہائے، تارا حیران ہی رہ گئی، تم اس طرح گندی رہتی ہو؟ بچہ کب سے رو رہا تھا، تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ جی ثانیہ باجی کے ہاتھ سے دھونے والے کپڑے تھے، انہوں نے کہا پہلے دھو دو۔ نین تارا کو شدید تعصب ہوا۔ سعید صاحب نے آہ بھری، ماما باجوں محمد بخشا کون کرے رکھوالی، اس کا تو پیمپر گندا ہے، دودھ دینے سے پہلے وہ کیوں نہیں چیک کیا؟ وہ لڑے لہجے میں بول رہی تھی۔ اتنے میں سریا بیگم تشریف لے آئیں، انداز میں وہی نفرت ویسی کی ویسی تھی، بس تنتنا کم ہو گیا تھا۔ کیا لینے آئی ہو میرے گھر؟ لوگوں کو بھولی بسری یاد پھر سے تازہ کرواؤ گی کیا؟ سریا، مہمان ہے وہ، سعید صاحب تھکے تھکے سے کہہ رہے تھے، اور ابھی اس مہمان کو کسی نے دیکھ لیا تو ایک بار پھر سے عزت افزائی والی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ آپ فکر نہ کریں مامی جی، میں ماموں اور باسط کا پتہ کرنے آئی تھی، ابھی چلی جاؤں گی، وہ دل گرفتہ ہو کر بولی تھی۔ آتے ہوئے وہاب نے کیلے اور سیریلیک کا ڈبہ لیا، پھر کچھ سوچ کر پیمپر بھی مزید لے لیے۔ ہفتے بعد باسط سے ملنے کی خوشی ریدنی تھی، اب وہ بھی اسے پہچانتا تھا۔ اس کے تصور سے ہی لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسے اکثر محسوس ہوتا تھا۔ کھانے کی میز پر سب اکٹھے تھے، اس نے سلام کر کے باسط کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باسط کہاں ہے؟ وہ حیران سا پوچھ رہا تھا۔ اپنے باپ سے پوچھو، سریا نے دانت کچکچائے۔ اس نے سوالیہ نظر سے باپ کو دیکھا تو سعید صاحب نے سوپ سے بھرا چمچ واپس رکھ کر گلا صاف کیا اور بولے، اس کی ماں لے گئی اسے۔ وہاب کو لگا زمین ہل گئی ہے، وہ ڈائن اس کی ماں کہاں سے ہو گئی؟ سعید صاحب، سریا شام سے ہی سیکھ پا تھی، اب کھل کر بھڑاس نکالنے کا موقع ملا تھا تو کیسے گنوا دیتی؟ اس کے باپ کی بیوی ہے تو اس کی ماں ہی ہوئی نا۔
وہ اپنے باپ کو زندگی میں پہلی دفعہ ایسے اپنی ماں سے بات کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہاب، انہوں نے گاؤں سے نین تارا کو بلایا تھا۔ وہ بد کردار لے گئی ہمارے باسط کو۔ پہلی بات، میں نے اس کو نہیں بلایا تھا، وہ خود آئی تھی اور بچے کی دیکھ بھال سے متاثر ہو کر اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ دوسری بات، وہ بد کردار نہیں ہے۔ 3 سال سے میرے پرکھوں کے گھر میں نہایت عزت و احترام سے بیٹھی ہے، ہماری عزت سنبھال کر۔ آخری بات، بچے کو لے جانے کا فیصلہ قطعی اس کا اپنا تھا، مگر میں نے اس کا ساتھ دیا اور اب بھی میں اس کے ساتھ ہوں۔ دیکھ رہے ہو اپنے باپ کے انداز، اسی طرح اس کے سامنے انہوں نے میرے ایک نہ چلنے دی۔ ساری عمر آپ کی ہی چلی ہے، اب میری باری ہے۔ آپ کو نہیں منظور تو جہاں آپ کی چلتی ہے وہاں چلی جائیں، اور جس ناہنجار کو بھی نہیں منظور تو وہ بھی میری طرف سے آزاد ہے۔ انہوں نے بات بھی ختم کر دی۔ 12:15 ہو رہے تھے جب وہ اپنے نام پہ مختص کمرے کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ اسے یقین تھا وہ ادھر ہی ہوگی۔ دوسرے کمرے میں اب عائشہ اور اس کے بچے ہوتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دستک دیتا، دروازہ کھل گیا۔ وہ سامنے کھڑی تھی۔ کھلے ہوئے بال پہلے سے لمبے ہو چکے تھے، ریشمی دوپٹہ سر سے پھسل گیا۔ بائی دا وے، ویلکم کرنے کا اچھا انداز ہے۔ اس نے بھرپور نظروں سے جائزہ لیا۔ وہ ایک طرف ہٹ گئی۔ تمہیں کیسے پتا چلتا ہے میں آیا ہوں؟ وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑے گہری نیند میں سوئے بیٹے کو پیار کر رہا تھا۔ نین تارا کا دل چاہا کہے آپ کے قدم دل پر پڑتے ہیں اور در و دیوار سے آپ کی خوشبو پھوٹ پڑتی ہے، لیکن خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ وہ شاید بیٹے کو لینے آیا تھا تو لفظوں کو بے توقید کیا کرتی۔ باسط نے داڑھی مونچھوں والے پیار پر بھرپور احتجاج کیا۔ اس کے فل والیوم میں رونے پر وہ بھی پاس چلی آئی۔ اتنے دن بعد ملے ہیں یار، کوئی مربت بھی ہوتی ہے، تم تو بالکل ہی بے مربت ہو۔ بیٹے سے شکوے پر نین تارا بے ساختہ ہنسی تھی۔ وہاب نے اسے ہنستے بھی کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ چوکنا فطری امر تھا، بالکل آپ جیسا ہے۔ اس کی زبان پھسل گئی۔ بے مربت نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ نین نقش کا کہا ہے، بالکل آپ پر گیا ہے نا۔ وہ بول کر پچھتائی۔ وہ بلا کا زیرک تھا۔ اب چاہے وہ جو بھی بات گھڑتی، وہ اصل بات سمجھ چکا تھا۔ اس نے روتے بچے کو اٹھانا بہتر سمجھا۔ تمہارے لیے کبھی مربت نہیں برتی، تم ایسا کہنے میں حق بجانب ہو۔ میں واقعہ اچھا نہیں ہوں۔ نہیں، اصل میں اچھی لڑکی نہیں تھی تو اس لیے۔ اچھا تو اب اچھی بن گئی ہو؟ وہ شاندار سا شخص نہایت تسلی سے تفتیش کر رہا تھا۔ وہ دلکش تھی، لیکن اس جتنی کبھی نہ ہو سکتی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے وضاحت کرنا چاہی۔ یار کتنے مطلب بتاتی ہو تم۔ وہ اتنی دل جمی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ تارا نے باسط کی طرف متوجہ ہونا بہتر سمجھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے انکشاف ہوا کہ وہ اس کے کھلے بال بچوں کی مخصوص عادت کے مطابق مٹھی میں داب کر مٹھی بین چکا تھا۔ ٹھہرو، میں نکالتا ہوں۔ پہلی خواہش ہے، آخری خواہش، کوئی جینے کی راہ پانے دے۔ وہ تینوں کس قدر قریب تھے۔ نین تارا کے دل سے ہوک نکلی۔ آپ اس کو لینے آئے ہیں نا؟ انسان تھی، پتھر تو نہیں۔ متوقع جدائی کا سوچ کر بچے کو احتیاط سے بھینچ لیا۔ تم دونوں کو لینے آیا ہوں۔ اس کے لہجے کی نمی پر اس نے دونوں کو ساتھ لگایا۔ یاد ہے دادی کہتی تھیں جب بال بچہ ہو جائے گا تو واپس چلے جانا۔ آپ مجھے اس کی ماں بنا کر لے جانے آئے ہیں۔ کیا پتا میں خیال نہ رکھ سکوں؟ جو ایک بیمار بزرگ کا خیال اس قدر اچھی طرح سے رکھ سکتی ہے، اس کے لیے بچہ پالنا کون سا مشکل ہوگا۔ اور ہاں، اس پیش قدمی کے لیے شکریہ۔ پلٹنا تو تھا مجھے، لیکن شاید ابھی وقت لگتا۔ تم نے فیصلہ آسان بنا دیا۔ عزت تم نے کروا لی ہے۔ اتنی ہی محبت کرو گی تو اس سے تھوڑی کم صحیح مجھے بھی ہو ہی جائے گی۔ لہجے میں شرارت صاف بول رہی تھی۔ محبت کا آپ سے کس نے کہا؟ وہ بچے کو لٹا کر سیدھی ہوتی بولی۔ تمہاری آنکھوں نے۔ وہ مسکرا دیا۔ باسط بڑا ہوا تو مجھے پتہ نہیں کیسا سمجھے اور کیا کہے۔ میں کچھ کہنے دوں گا تب ہی کہے گا نا۔ اور ہاں، میری اس بات پر شک بالکل نہ کرنا، تمہارے سامنے ابو کی تاریخی زندگی ہے اور میں اپنے ابو کا بیٹا ہوں۔ اس کی مثال پر نین تارا کا چہرہ کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ اس کی کھنکتی ہنسی میں شریک ہوا تو بیڈ پر لیٹے فرشتوں جیسے بیٹے کے لب بھی مسکرا اٹھے۔